پی ڈی ایم کے لاہور جلسے کی ناکامی کے بعد عمران حکومت پر اعتماد ہے کہ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتیں قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے بجائے سینٹ کی مارچ 2021 میں خالی ہونے والی 52 نشستوں پر ہوئے انتخابات میں اپنی عددی قوت سے زیادہ حصہ لینے پر توجہ دیں گی۔ اس ضمن میں ان کی مصروفیت اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کو مؤخر کرنے کا باعث ہوگی۔ موسم بہار کے آغاز میں یہ مارچ ہو بھی گیا تو اپنے مقاصد حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایوان بالا میں اکثریت حاصل کرنے کے بعد حکومت مزید مستحکم نظر آئے گی۔ قومی اور صوبائی اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے فیصلے کو محض بڑھک بازی شمار کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رویے کو ذہن میں رکھا جا رہا ہے۔ غیر جانبدار حلقے بھی وہ ٹھوس وجوہات بآسانی تصور میں لا سکتے ہیں جو اس جماعت کو سندھ میں اپنی حکومت کو برقرار رکھنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ سینٹ کی خالی ہونے والی نشستوں کے لیے ہوا انتخاب اسے نقصان کے بجائے فائدہ دیتا نظر آ رہا ہے۔ عمران حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی تخت یا تختہ والا مارکا فقط اسی صورت میں کرنے کو مجبور ہوگی اگر سینٹ میں اکثریتی جماعت بن جانے کے بعد تحریک انصاف 18ویں ترمیم کی خامیاں دور کرتے ہوئے صوبائی حکومت کے اختیارات کو محدود تر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائے۔ اسمبلیوں سے مستعفی ہونے میں ہچکچاہٹ دکھاتے ہوئے پیپلز پارٹی 1985 کے تلخ تجربات کو ہمہ وقت ذہن میں رکھتی ہے۔ اس برس ضیاء حکومت غیر جماعتی انتخابات کے ذریعے پارلیمان بحال کرنے کو مجبور ہوئی۔ ایم آر ڈی میں شامل جماعتوں نے مذکورہ انتخابات کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ نجی محفلوں میں مرحوم غلام مصطفیٰ جتوئی اس فیصلے کی بابت ہمیشہ تعصب کا اظہار کرتے رہے۔ 1985 کے انتخابات نے ان سیاسی عناصر کو تقویت پہنچائی جنہیں بلدیاتی نظام کے ذریعے روایتی سیاستدانوں کے مقابلے میں توانا بنایا گیا تھا۔ پیپلز پارٹی سندھ میں قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو حلقے اپنے استعفوں سے خالی کرے گی انہیں پر کرنے کے لیے ضمنی انتخابات ہوں گے۔ پیپلز پارٹی کے لیے ان انتخابات سے لا تعلق رہنا ممکن نہ ہوگا۔ وہ اپنے روایتی حریفوں کے لیے میدان چھوڑنا نہیں چاہے گی۔ انہی نشستوں کو واپس لینے کے لیے انتخابی مہم میں مصروف ہو جائے گی جنہیں استعفے دے کر خالی کروایا جائے گا۔ نواز شریف کے نام سے منسوب ہوئی جماعت کے سنجیدہ اور تجربے کار اراکین کی اکثریت بھی ایسی ہی سوچ کی حامل ہے۔ 1985 سے وہ پنجاب میں طاقتور ترین الیکٹیبلز شمار ہوتے رہے ہیں۔ مقامی شریکوں کو وہ بھی اسمبلیوں سے مستعفی ہو کر سیاسی اعتبار سے طاقتور نہیں بنانا چاہیں گے۔ وسطی پنجاب میں تاہم نواز شریف سے وابستہ ایک ووٹ بینک بھی ہے۔ اپنے قائد کو دغا دیتا مسلم لیگی اس قوت سے محروم ہو جائے گا، فقط ذاتی حیثیت میں منتخب ہونے کے قابل نہیں رہے گا۔ چودھری نثار علی خان 1985 سے مسلسل قومی اسمبلی سے منتخب ہوتے رہے۔ جولائی 2018 میں آزاد ہوئے تو فقط صوبائی اسمبلی کی نشستی جیت پائے۔ ابھی تک انہوں نے پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف بھی نہیں اٹھایا ہے۔ سیاسی اعتبار سے تنہا ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نواز شریف کے نام سے منسوب مسلم لیگ کے دیگر چودھری اور ڈیرے دار ایسی تنہائی کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ عمران خان کو گمان ہے کہ ایسے اراکین کی مشکلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے نواز شریف انہیں ایک حد سے زیادہ آزمانا نہیں چاہیں گے۔ غالباً انہی کی تسلی کے لیے نواز شریف نے لاہور والے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نام لینے سے گریز کیا۔ اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں میں اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کے حوالے سے پھیلا کنفیوژن عمران حکومت کے اطمینان کا بنیادی سبب ہے۔ اس کے وزیروں اور مشیروں کو اصل فکر تاہم مولانا فضل الرحمان کی بابت لاحق ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے یہ طے کر چکے ہیں کہ پی ڈی ایم میں فقط مولانا ہی عمران حکومت کو ہر صورت گھر بھیجنے پر تلے بیٹھے ہیں۔ انہیں سنبھال لیا جائے تو حکومت کو استحکام نصیب ہو جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کو قابو میں لانے پر توجہ دیتے ہوئے یہ سوچ بھی ذہن میں رکھی جا رہی ہے کہ ہمارے مقتدر حلقے بھی ان کی انتہا پسندی سے نالاں ہیں۔ مولانا کا مکو ٹھپنے والی گیم کو لہٰذا ان کی سرپرستی اور تعاون بھی فراہم ہو جائیں گے۔ نیب والے بضد ہیں کہ ان کے پاس مولانا کو گرفتار کرنے اور بعد ازاں احتساب عدالتوں سے سزا دلوانے کے لیے ٹھوس مواد موجود ہے۔ مولانا اگرچہ مستقل نیب کو اپنی گرفتاری کے لیے للکار رہے ہیں، ان کے حامیوں نے واضح انداز میں یہ اندیا بھی دیا کہ مولانا کی گرفتاری کے بعد ملک کے کئی شہروں میں چند ایسی عمارتوں کے باہر دھرنے دیے جائیں گے جنہیں سیاسی تصادم کے تلخ ترین لمحات میں بھی غیر جانبدار تصور کیا جاتا رہا ہے۔ مولانا کو بے اثر بنانے کے لیے ان کی جماعت ہی سے بغاوت کی پشت پناہی ہو رہی ہے۔ حافظ حسین احمد گزشتہ کئی برسوں سے مولانا فضل الرحمان کی گڈ بکس میں نہیں رہے۔ ان کی بغاوت اسی باعث زیادہ توجہ حاصل نہ کر پائی۔ بلوچستان کے مولانا شیرانی مگر ایک گھاک اور تجربہ کار سیاستدان ہیں۔ ان کی جانب سے ہوئے فار کو مولانا فضل الرحمان نظر انداز نہیں کر سکتے۔ مولانا کو فقط جمعیت علماء اسلام میں ہوئی بغاوت کے ذریعے کمزور بنانے کی کوشش ہی نہیں ہو رہی، مولانا شیرانی کی بغاوت سے کہیں زیادہ اہم وہ سوالات ہیں جو دیوبندی مسلک کے مدرسوں کی تنظیم کی بابت اٹھنا شروع ہو گئے ہیں۔ فضل الرحمان کو باور کروانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ وہ دینی تعلیم کی خاطر قائم ہوئے مدرسوں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ چند قابل اعتبار ذرائع سے مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ دینی مدرسے چلانے والوں کے ایک اجلاس میں جب ایسے سوالات اٹھائے گئے تو مولانا نے چند نام لیتے ہوئے اعتراض اٹھانے والوں کو حیران کر دیا۔ چند ریاستی اداروں سے وابستہ یہ نام مولانا کی نگاہ میں مدرسوں کو سیاسی مقاصد کے لیے ہی استعمال کر رہے تھے۔
خود پر اعتراض کرنے والوں کو مولانا نے چیلنج کر دیا کہ مدرسوں کو فقط دین کے فروغ تک محدود رکھنے کے لیے ان ناموں سے لا تعلقی کو یقینی بنائیں۔ پی ڈی ایم کے لاہور والے جلسے کی ناکامی کے بعد بہت ہی پر اعتماد ہوئی عمران حکومت تاہم مولانا فضل الرحمان کو ملٹی پرونگڈ حملوں کے ذریعے قابو میں لانے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے۔ یوں کرتے ہوئے یہ حقیقت فراموش کر دی گئی ہے کہ سیاسی اعتبار سے مولانا سب سے زیادہ ولنریبل ایام میں تب تھے جب اپنے والد مولانا مفتی محمود کی وفات کے بعد انہوں نے جمعیت علماء اسلام کی قیادت سنبھالی۔ مرحوم مفتی محمود اپنی زندگی ہی میں ضیاء حکومت کے خلاف بنائے اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شامل ہو چکے تھے۔ جمعیت علماء اسلام میں شامل ہونا سمیع الحق جیسے قداور علماء نے ضیاء الحق کی اسلام پسند حکومت کے خلاف MRD کے نام سے بنائے اتحاد کے خلاف تحفظات کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ مولانا فضل الرحمان مگر MRD سے وابستہ رہے۔ اس کی بدولت جمعیت العلماء اسلام دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ 1988 کے بعد مگر مولانا فضل الرحمان کی قیادت میں قائم جمعیت سیاسی اعتبار سے حیران کن حد تک طاقتور ثابت ہونا شروع ہو گئی۔ 2020 کے مولانا فضل الرحمان 1980 کی دہائی کے مقابلے میں آج کہیں زیادہ مؤثر ہیں، تنظیم سازی کے لیے ہمہ وقت متحرک رہتے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر کسی نہ کسی شہر میں اپنی جماعت کے سرکردہ رہنماؤں سے رابطوں کو یقینی بناتے ہیں۔ 2019 میں ان کی جانب سے ہوا لانگ مارچ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں یقیناً ناکام رہا۔ مولانا مگر اس سے دل برداشتہ نہیں ہوئے اور بالآخر اپوزیشن کی دونوں بڑی جماعتوں کو اپنی قیادت میں PDM قائم کرنے کو مجبور کر دیا۔ مولانا کو قابو میں لانے کے لیے بہت مہارت کے ساتھ کوئی گیم سوچنا ہوگی۔ پنجابی محاورے والا پکا ہاتھ نہ ڈالا گیا تو ان کے خلاف چلی چالیں الٹا اثر دکھانا شروع ہو جائیں گی۔